تو ایسے ہی اپنے اہل علموں کی قدر کیجئے، اور اسی لیے اہل علم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو لوگ علم کی طلب میں سرگردہ رہتے ہیں، علم کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، سہل اللہ رب العالمین ان کے لیے راستے کو ہموار کر دیتا ہے۔ کس راستے کو؟ لہو بہ طریقا الی الجنہ، ان کے لیے جنت کے راستے کو ہموار کر دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ اہل علم کا مقام ہے کہ جو لوگ علم کی تلاش میں دوڑ لگاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسرے جگہ کا سفر کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم جیسے لوگوں نے 10 سال 11 سال اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور دوسری جگہ پر جا کر کے ہم نے علم حاصل کیا، اور طرح طرح کی صعوبتیں ہم لوگوں نے برداشت کی، 100 200 روپئے میں ہم نے پورا مہینہ چلایا ہم لوگوں نے، اور آج وہی درگت ہے، وہی حال ہے آج۔ جس طریقے سے علم کے حصول کے لیے علماء کرام نے تنگ دستی میں اپنا وقت گزارا، وہی سچویشن علم حاصل کرنے کے بعد بھی بنی ہوئی ہے۔ یہ چیزیں کیسے آئیں؟ ہمارے اور آپ کی وجہ سے آئیں۔ ہم نے اہل علم کی قدر نہیں کی، جس طریقے سے اس وقت وہ پریشان رہے اور علم کے حصول کے لیے اپنے تن من دھن کو لٹا دیا، اور علم حاصل کر کے جب اس فیلڈ کے اندر آئے، اس دنیا کے اندر آئے، اور اپنی عوام کے درمیان آ کر کے انہوں نے اللہ کا پیغام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچانا چاہا، تو پھر وہی پریشانیاں لائیں۔ 2000 3000 4000 3500 بس۔ تصور کیجئے کہ ان 3000 میں، ان 3500 میں 4000 میں کیا ہونے والا ہے؟ آپ کا خرچ نہیں چل سکتا، اور حافظ جی کا، مولانا صاحب کا خرچ کیسے چل سکتا ہے؟ علماء کرام کا خرچ کیسے چلے گا؟ آپ 15000 20000 کماتے ہیں اور دعائی کیا دیتے ہیں؟ بڑی برکت ہے حافظ جی کی کمائی میں، 3000 کی کمائی میں بڑی برکت ہے، دعائی یہ دیتے ہیں۔ آپ برکت والی لے لیجئے، آپ 3000 لے لیجئے، خوش ہو جائیے، 4000 والی برکت والی لے لیجئے، اور بے برکت جو آپ کما رہے ہیں 20000 15000 وہ ہمیں دے دیجئے۔ ہمیں بے برکت والی قبول ہے، یہ برکت والی قبول نہیں ہے، آپ لے لیجئے۔ یہ ناقدری نہ کیجیے اہل علم کی۔ اگر آپ نے ایسے ہی کیا تو پھر آنے والے وقت میں پھر اہل علم اس چیز سے، اس فیلڈ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اہل علم کو مقام دیا ہے، اس مقام کی قدر کیجیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اہل علم اور غیر اہل علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تمہاری فکر ہوگی دونوں برابر، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے یہ مقام دیا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کے تعلق سے ایک اور حدیث آپ کے درمیان پیش کرتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی معاشرے کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں بات آتی ہے تو کہنے لگتے ہیں لوگ کہ کوئی معاملہ، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے کبھی کبھار اہل علم سے بھی، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، بنی آدم کی اولاد ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ جو ہے نبی ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں، لیکن جب کبھی کبھار ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں جوہلا ہم نے دیکھا ہے کہ ان پر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں، لب کشائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دیتے ہیں اہل علم کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے، حقیقت یہ ہے کہ یہ نہیں ڈرتے، کیونکہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ اگر اللہ رب العالمین سے کوئی ڈرنے والا ہے تو وہ علماء ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، ہمارا نہیں، کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سورہ فاطر کے اندر آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ یقیناً اللہ رب العالمین سے میرے بندوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی ڈرنے والا ہے تو وہ علماء ہوتے ہیں۔ علماء کی جماعت سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرتی۔ غلطیاں ان سے ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ غلطیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل علم کے فضل کے تعلق سے، ان کی فضیلت کے تعلق سے، ان کے مقام و مرتبے کے تعلق سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ آپ حدیث کو دیکھیے، امام داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کے آئے ہیں اپنی سنن ابی داؤد کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَعَنَّا فَضْلَ الْعَالِمِ، اہل علم کا فضل، اہل علم کی فضیلت یہ ہے، کیا ہے؟ علی العابد، کس پر ہے فضیلت؟ کس پر ہے اہل علم کی؟ علی العابد، عابد پر فضیلت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل علم کی فضیلت عابد پر، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ اہل علم کی فضیلت عابد شخص پر، عابد کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی روزانہ 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتا ہو، سجدے میں ہمیشہ اس کی پیشانی رکھی ہوئی ہو، نوافل کو برابر کانٹینیو پڑھ رہا ہو، دین و دنیا سے کٹ گیا ہو، صرف اللہ اللہ کر رہا ہو، وہ عابد۔ اور ایک عالم جو صرف فرائض کی ادائیگی کر رہا ہو، صرف فرائض کی، عالم ہے لیکن فرائض کی صرف ادائیگی کر رہا ہے، اس عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے کہ کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ جیسے 14ویں کا چاند ہو، 14ویں کا چاند ہو اور ستاروں پر اس کو فضیلت حاصل ہو۔ جس طریقے سے 14ویں کی چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، 14ویں چاند کی چاندنی کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی ایک عالم جو ہے اگر فرائض کی ادائیگی کر رہا ہو اور دیگر چیزوں سے وہ دور ہو، اور عابد صرف اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہو کانٹینیو، تب بھی وہ عالم کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عالم کا مقام و مرتبہ ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اور دوسری فضیلت عالم کی یہ ہے کہ عالم ہی وہ ذات ہے، عالم ہی وہ برادری ہے، عالم ہی وہ جماعت ہے علماء کی جو کیا ہے؟ ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی نسل، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی انسان یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو مقام اہل علم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ انبیاء کے وارث ہم اور آپ بن سکتے ہیں؟ کبھی نہیں بن سکتے۔ انبیاء کا وارث صرف وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کا علم رکھتا ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ، اور علماء کا مقام یہ بھی ہے کہ ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور اسی طریقے سے انبیاء یہ اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے پیچھے درہم و دینار نہیں چھوڑتے۔ وراثت کے طور پر یہ انبیاء درہم و دینار کو نہیں چھوڑتے، بلکہ کیا چھوڑتے ہیں؟ ورثوا العلم، علم کو چھوڑتے ہیں۔ یہ وراثت کے طور پر اپنے پیچھے علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہی معاملہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہوئے تھے، وراثت کا معاملہ پیش آ گیا تھا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث کو عوام کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان رکھا تھا کہ انبیاء جو ہے اپنے پیچھے یہ وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑتے ہیں، اس لیے ان کا جو مال ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اس مال پر کوئی حق نہیں جتا سکتا، کوئی اولاد حق جتا نہیں سکتی۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کی فضیلت کے تعلق سے فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، ایک اور فضیلت سنیے اہل علم کی، علماء کو یہ مقام دیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا
لطالب العلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء اہل علم کا مقام یہ ہے کہ فرشتے، اللہ کے فرشتے، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، اللہ کے فرشتے، لَتَضَعَ أَجْنِحَتَهَا، اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں۔ فرشتے اہل علم کے قدموں میں، علماء کرام کے قدموں میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب جا رہے ہیں، ان کا قدم جو ہے زمین پر پڑ رہا ہے، حقیقت نہیں، یہ آنکھ کا پھیر ہے، یہ نظر کا پھیر ہے۔ یہ ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ علماء، یہ عالم، یہ مولانا صاحب جا رہے ہیں اور ان کا قدم زمین پر پڑ رہا ہے، حقیقت میں ان کا قدم زمین پر نہیں ہے۔ حقیقی معنوں میں ان کا قدم جو پڑ رہا ہے وہ فرشتوں کے پر پہ پڑتا ہے، ان کے قدموں کے نیچے فرشتوں کے پر بچھے ہوتے ہیں۔ یہ مقام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علماء چلتے ہیں تو علماء کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو، اجنحتہا، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں۔ کس لیے؟ رضاً لطالب العلم، طالب علم کے، علماء علم کے حصول کے لیے جب چلتے ہیں تو ان کی رضا کے لیے، ان کی خوشی کے لیے، ان کی رضامندی کے لیے یہ فرشتے اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیا کرتے ہیں۔ یہ مقام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مقام اور سنو علماء کرام کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کا یہ مقام ہے کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ، اور یقیناً عالم ایک ایسی جماعت ہے، علماء کرام کی ایک ایسی جماعت ہے، علماء کرام اس پائے کے حامل ہیں کہ لَيَسْتَغْفِرَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کے اندر جتنی مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین کی، اور زمینوں کے اندر جتنی مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین کی، اور اسی طریقے سے زمین ہی نہیں بلکہ پانی کے اندر موجود اللہ کی مخلوقات، جن میں سے والحیتان فی جوف الماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کی گہرائی میں موجود مچھلیاں، یہ سب اس عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ یہ مقام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو دیا کہ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوقات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں، رحمت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اور ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایسے ہی اہل علم کی ناقدری کرتے ہیں، 3000 4000 میں ان کو خرید لیا کرتے ہیں، اور یہ سوچ، یہ فکر ہماری اور آپ کی ہوتی ہے کہ جھاڑو بھی یہ لگائیں، چٹائی بھی یہ بچھائیں، اور مسجد کے تمام اخراجات کی دیکھ ریکھ اسی 4000 میں، اسی 3000 میں کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی سوچ رہتی ہے، غلام سمجھ کے رکھتے ہیں ہم اور آپ۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم اس چیز سے اب دھیرے دھیرے دور ہو رہے ہیں۔ مدارس سے نہ جانے کتنے علماء کرام ہر سال فراغت حاصل کرتے ہیں، لیکن علم کے فیلڈ میں نہیں آ رہے، تدریس کے فیلڈ میں نہیں آ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ کام و کاج سے لگے ہوئے۔ ہمارے خود جتنے ساتھی ہیں، آج بھی کچھ ساتھی ہیں جو مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں، اور ایک ساتھی ہے جس کا یہ کیلنڈر آپ دیکھ رہے ہیں، البلاغ اسلامک سینٹر، یہ سینٹر ہمارا ایک دوست چلا رہا ہے ممبئی کے اندر، اور یو پی کے اندر، نیپال کے اندر، اور دیگر علاقوں میں چلا رہا ہے، گجرات کے اندر بھی چل رہا ہے۔ تو صرف 2-3 ساتھی ہیں جو ابھی علم کو حاصل کر رہے ہیں یا علم کے میدان میں جو ہے ابھی لگے ہوئے تدریس کر رہے ہیں، درس و تدریس کا کام انجام۔ اس کے علاوہ جتنے ساتھی ہیں ہمارے، جتنے ساتھی تھے وہ سب کام و کاج سے لگے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ ناقدری کی بنا پر وہ اس فیلڈ کو چھوڑ دیے اور دوسری فیلڈ کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ ہم نے خود سن 2014 میں جب فراغت حاصل کی، اس کے بعد 7-8 مہینے ہم نے پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد فیلڈ کو چھوڑ دیا، عاجز آ گیا، اور پھر کام و کاج سے لگ گیا میں۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہ سوچ فکر ہوئی، لوگ کہنا شروع کر دیے کہ علم دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا، اور اسی رخ پہ آ جائیے، اور پھر جو ہے اسی کام کو انجام دیجیے۔
پھر میں اس طرف پلٹا، اور اسی طریقے سے اگر ناقدری ہوتی رہی اور پھر ہم اور ہمارے جیسے جتنے لوگ ہیں پھر اس فیلڈ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور پھر ممبر و محراب کو آپ اور آپ جیسے لوگ ہی آ کر کے سنبھالیں گے، اور پھر آپ میں سے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا کام ہے، یہ کام وہ کام ہے جس کام کو کوئی اور نہیں کر سکتا، ایرو گیرو نتو نہیں کر سکتے ہیں اس کام کو۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے اہل علم کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اس کی قدر کیجئے اور افسوس جتلائیے۔ بلکہ افسوس ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام دیا ہو، ان کو ہم کس پیرائے میں رکھتے ہیں اور کیا کیا دہائیاں دیتے ہیں، یہاں تک کہ کہہ بیٹھتے ہیں، دین کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارے کام جو ہے ہم ان سے دین کا حوالہ دے کر کے فری میں کروانا چاہتے ہیں۔ دین کا حوالہ دے کر کے ہم سوچتے ہیں کہ اہل علم فری میں کر دیں، تقریر بھی فری میں کریں، امامت بھی فری میں کریں، بچوں کو پڑھائیں بھی ہمارے فری میں۔ یہ دین کی دہائی، جتنا فرض ان کا بنتا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ اگر آپ نے ان کی قدر نہیں کی تو یہ جان لیجئے کہ تباہی کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ اہل علم کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی اخراجات ہیں۔ خود میری ہستی یہ ہے، میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بچہ ہوں، لیکن میں بچہ نہیں ہوں، میری عمر 28 سال ہے، میرے 2 بچے ہیں، لیکن اگر 3000 یا 4000 ہمیں ملتے رہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تصور کیجئے، آپ کا خرچ نہیں چل سکتا، آپ ایک بچے پر روزانہ 20 سے 50 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس نہ رہا تو ہماری اولاد کیا کرے گی؟ تصور کیجئے اور اس چیز پر غور و فکر کیجئے اور دین کی دہائی نہ دیجئے جس طریقے سے ہم پر واجب ہے، ہم پر فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، ہمیں اہل علم کو یہ حکم دیا ہے کہ قرآن یہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کی اجرت طلب کرو، لو اس کی اجرت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، سن لیجئے اس کو بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں پر تمہارے لیے اجرت لینی جائز ہے، ان میں سے سب سے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ مستحق اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن ہے۔ قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا اور پڑھانے کی صورت میں اجرت کا طلب کرنا یہ تمہارے لیے جائز ہے، اور اجرت کو طلب کیجئے۔ اسی لیے جمہور علماء کہتے ہیں کہ قرآن کے ذریعہ دم کرنا یا قرآن کی تعلیم دینا، قرآن کی تدریس کرنا، حدیث کی تعلیم دینا، اس پر اگر کوئی عالم اجرت طلب کرتا ہے تو اس کو اجرت دینی چاہیے، اور اگر نہیں طلب کرتا ہے تب بھی آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے حالات کو دیکھ کر کے اس کو اجرت دیں، یہ مقام ہے۔ لیکن افسوس، اگر کوئی عالم صاحب اگر اجرت طلب کر لے تو پھر اس پر ٹپڑیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس پر ٹپڑیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی غور و فکر کیا ہوگا، اگر کسی کی دکان پہ چلے جاؤ، کسی کے مکان پہ چلے جاؤ، کسی سے سلام کر لو تو سوچ یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ عالم صاحب آ گئے ہیں، مولانا صاحب آ گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چندہ مانگ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چندہ مانگ لیں، اس لیے اپنے رخ کو موڑ لیتے ہیں، اتنا ذلیل کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے غلط کام کرنے کی وجہ سے یہ سوچ آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے، لیکن اگر یہ اہل علم اس کام کو چھوڑ دیں، ہم اور ہم جیسے لوگ اگر اس کام کو چھوڑ دیں تو مدارس، مساجد، مکاتب سب تہو بالا ہو جائیں گے، ان کا کام نہیں چلنے والا، یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر آپ اندھکار میں چلے جائیں گے، آپ پھر ظلمت میں چلے جائیں گے، اندھیرے میں چلے جائیں گے، پھر آپ کو کوئی نکالنے والا نہ ہوگا۔ اگر آج آپ نہیں سنبھلے،
تو پھر جان لیجئے کہ اس طریقے سے ناقدری جو ہے اہل علم کو اس کام سے دور کر دے گی، اور دور کرنے کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں بھگتے تو ہماری آنے والی نسل ضرور بھگتے گی۔ اس لیے اس چیز پر غور و فکر کیجئے، اور اپنے یہاں جو بھی امام رکھیے اور جو بھی عالم رکھیے اس کی قدر کیجئے، اس کے مقام کو سمجھیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا مقام دیا ہے۔ اگر وہ آپ کے گھر آ جائے، آپ کے دکان یا مکان پہ پہنچ جائے تو اس کو عزت دیجئے، اس کو مقام دیجئے۔ وہ قوم کا معمار ہے، وہ قوم کو جس راہ پہ لے جانا چاہیے اس راہ پر وہ لے جا سکتا ہے۔ اور اگر تم نے اس کے مقام کو مقام نہ سمجھا تو یہ جان لیجئے کہ وہ اپنے فرائض کو چھوڑ دے گا انجام دینا، پھر آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ آپ بہرحیچ کا مشاہدہ کر لیجئے، ہماری جماعت کے اندر کوئی عالم نہیں ہے۔ اتنی بڑی جماعت پورے بہرحیچ ضلع کے اندر موجود، کوئی عالم نہیں ہے، صرف ایک دو لوگوں کے چھوڑ کر کے جو ہمارے خاندان میں موجود، کوئی عالم نہیں، کیونکہ آپ نے ناقدری کی۔ آپ نے دیکھا عالموں کو 3000 4000 پاتے ہوئے، آپ کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو عالم بنا دیا، حافظ بنا دیا تو اس کی بھی درگت ہو جائے گی، اس کو بھی وہی ملے گا 3000 4000 روپیہ۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ یہ اپنی اولاد کو کیسے کھلائے گا پلائے گا؟ تو اس چیز پر غور و فکر کیجئے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے اور علماء کے مقام کو سمجھیے، ورنہ جس طریقے سے باطل طاقتیں پروپیگنڈا بنا رہی ہیں، اس علم کو مٹانے کے لیے مکاتب اور مدارس کو اس طریقے سے بند کیے جا رہے ہیں، یاد رکھیے کہ پھر تعلیم مٹتا چلا جائے گا۔ یہ تعلیم کے مٹنے کی شروعات ہے۔ ابھی غور و فکر کیجئے، حال کو دیکھیے اور مستقبل کے لیے ایک سوچ پیدا کیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ اگر نہیں کیے تو پھر تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، علم مٹ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کے حصول کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرے، اور علم کے تلاش کے لیے اپنے بچوں کو بھیجیں۔ اور یہاں تک کہ ایک بات اور کہتا چلوں کہ آج کل کا یہ پیشہ بن چکا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ عالم کو کرائے پر بلا لو اور اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ یاد رکھیے کہ اس طریقے سے علم آپ کے بچے کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، جب تک کہ آپ کا بچہ محنت نہیں کرے گا، سفر نہیں کرے گا، پریشانیوں کو نہیں جھیلے گا علم کی تلاش کے لیے، آپ کا بچہ علم میں کبھی بھی پختگی اس کے نہیں آئے گی۔ آپ کا بچہ عالم نہیں بن سکتا، آپ کا بچہ جو ہے جانکار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اسلاف ایک ایک حدیث کے لیے آپ دیکھیں گے، امام بخاری رحمہ اللہ کو آپ دیکھیں گے، ایک حدیث کے لیے کئی سو میل کا سفر کیا، اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ صاحب ایک بکری کو یا کسی جانور کو بلا رہے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاتھ میں کچھ ہے بھی نہیں اور جانور کو بلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، تو کہیں حدیث میں گڑبڑ نہ ہو معاملہ، واپس چلے آئے۔ اتنی صعوبتیں برداشت کی۔ آپ نے کہانیاں پڑھی ہوں گی کہ جو ہے سمندر میں سفر کر رہے ہیں جہاز کا، اور پھر اسی دوران کچھ مال ہوتا ہے جس کے ذریعہ سفر کے خرچ پورے کرنے ہوتے ہیں، لیکن ڈاکو ہوتا ہے اور پھر اس مال کو بھی سمندر میں چھوڑ دینا پڑتا ہے، اور ایسی پھر آگے کوئی زیادہ راہ نہیں، کیا کھائیں گے کیا پئیں گے کچھ پتہ نہیں۔ اس طریقے سے علم کو حاصل کیا ہمارے اسلاف نے۔ آپ کے بچے اگر اس طریقے سے صعوبتیں نہیں برداشت کریں گے، تکلیفیں نہیں برداشت کریں گے تو علم نہیں حاصل ہو سکتا۔ آپ کرائے پر خرید کر کے عالم کو اگر آپ پڑھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر آ کر کے تو یہ جان لیجئے کہ وہ کبھی بھی آپ کا بچہ عالم نہیں بن سکتا۔ ایک واقعہ اور تھوڑا سا آپ کو بتلا دوں، وقت بہت ہو گیا ہے، لیکن اس واقعے کو بھی سنیے، امید ہے کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات سمجھ میں آ جائے اور کچھ باتیں بیٹھ جائیں۔ ہارون رشید آج سے ہزاروں سال پہلے جب امام مالک رحمہ اللہ کا دور تھا، ہارون رشید بادشاہ وقت کا بادشاہ تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اس نے کہا تھا کہ آپ ہمارے دربار میں آ کر کے حدیث کا درس دیا کریے، حدیث کی تعلیم ہمیں دے دیجیے، علم سکھلا دیجیے ہمیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا علم چل کے نہیں آتا ہے، علم کو سیکھنے کے لیے اہل علم کے پاس چل کر جانا پڑتا ہے۔
تب جا کر کے علم حاصل ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ مثالیں دیا کرتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا ہے پیاس بجھانے کے لیے، یہ وہی بات تھی۔ ہارون رشید نے جب یہ کلمات سنے تو ہارون رشید اسی دن سے امام مالک رحمہ اللہ کے دربار میں آنا شروع کر دیا علم حاصل کرنے کے لیے، اور نیچے بیٹھتا تھا زمین میں بیٹھتا تھا ہارون رشید، وقت کا بادشاہ جو کئی سو مربع میل کا بادشاہ تھا، عرب ممالک کا بہت بڑے پیمانے پر وہ بادشاہ تھا، لیکن وقت کا بادشاہ ہوتے ہوئے، تخت و تاج کا مالک ہوتے ہوئے، ہیرے اور جواہرات کا مالک ہوتے ہوئے، جب علم حاصل کرنے کے لیے امام مالک رحمہ اللہ کے دربار میں آتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے جھوپڑی میں آتا ہے تو زمین پر بیٹھتا ہے اور زمین پر بیٹھ کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ ایک دن اتفاق سے اس کی پیٹھ دیوار سے لگ جاتی ہے، ٹیک لگا دیتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اتنی تیزی کے ساتھ اس کو ڈانٹتے ہیں کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ درس دیا، یہ تعلیم دی کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اہل علم کی قدر کرنی ہوگی، آپ کو ٹیک نہیں لگانا ہوگا۔ جس حال میں، جس مقام پر آپ کو، جس انداز میں اہل علم آپ کو کھڑے رہنے کے لیے کہہ دے، عالم آپ کو کھڑا رہنے کے لیے کہہ دے، آپ کا استاد آپ کو کہہ دے، اسی طریقے سے آپ کھڑے رہیے، اسی طریقے سے آپ بیٹھے رہیے۔ ہمارے اور آپ کے بچے یہ ہیں کہ حافظوں کی کوئی قدر نہیں، غلام سمجھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا، اپنے آپ کو جو ہے بادشاہ اور چودھری سمجھتے ہیں۔ یہ عالم ہے ہمارے اور آپ کے بچوں کا، کیونکہ ہم نے تربیت نہیں کی اپنے بچوں کی، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی کہ حافظوں کا مقام کیا ہے، علماء کرام کا مقام کیا ہے۔ یہاں تک کہ حافظ جی اگر ایک چھڑی مار دیں تو اوپر سے آ جاتے ہیں، ارے حافظ جی مارنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، ارے مار کے پڑھانا تو گھر ہی پہ نہ پڑھا لے۔ یہ تصور، یہ سوچ پیدا ہے ہماری اور آپ کی۔ تصور کیجئے، جبکہ جب ہم نے اس سے پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ جبرائیل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے جسم سے پکڑا اور سینے سے لگایا اور دبا دیا تھا، تکلیف دی تھی صرف علم کے لیے۔ انہوں نے کہا ہم پڑھنا نہیں جانتے، ہم پڑھ نہیں پائیں گے، پکڑا اور دبا دیا، ایک بار نہیں 3 بار تادیبی کارروائی کی۔ پتہ یہ چلا کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے استاد کی جانب سے جو تادیبی کارروائی ہوگی اس کو آپ کو برداشت کرنا ہوگا، تب جا کر کے آپ کو علم حاصل ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے ہمیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور علماء کی قدر کرنے والا بنائے، اہل علم کی قدر کرنے والا بنائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من